بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی اردو کے پروگرام رہنمائی کے ساتھ میں آپ کا میزبان رانا محمد شفیق خان پسروری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ ہمارے جانے پہچانے معزز مہمان تشریف فرما ہیں۔ میری دائیں طرف حضرت مولانا محمد یونس بٹ صاحب، میرے سامنے پروفیسر ڈاکٹر اختر حسین عظمی صاحب، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت مولانا ارشاد الحق عصری۔ قرآن مجید کے فوائد کیسے حاصل ہوں، اس کے متحد ہمیں بتا رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں فائدے کی ہیں، کون کون سی نقصان کی۔ قرآن پاک شفاء لما فی الصدور ہے، دل کی بیماریوں کے لیے شفائے کاملہ، دوائے شافی۔ تو دل کی بیماریوں کے ضمن میں مختلف بیماریوں کا ذکر ہوا۔ آج بھی ایک ایسی بیماری کا ذکر ہونے جا رہا ہے جو معاشرے میں نفرت، بیگانگی اور ایک دوسرے سے دوری کا باعث بنتی ہے، اور وہ ہے بدگمانی، سوء ظن، کسی کے بارے میں اپنے آپ برا سوچ لینا، کسی کو دیکھتے ہوئے خود بخود سمجھ لینا کہ یہ فلاں برا کام کر رہا ہوگا، یا کسی کو جاتے ہوئے یہ خود بخود خیال کر لینا کہ فلاں طرف جا رہا ہے یا فلاں معاملہ اس کے ساتھ ہے۔ برا سوچنا کسی کے بارے میں، کسی کے بارے میں برا ذہن بنا لینا، کسی کے بارے میں برا گمان کر لینا، بدگمانی، سوء ظن۔ اس حوالے سے آج ہم اپنے بزرگوں سے رہنمائی چاہیں گے۔ میں سب سے پہلے اپنے محترم مولانا محمد یونس بٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بتائیں کہ بدگمانی ہے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس موضوع پر بات کرنے کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا خالق ہے، وہ انسان کے لیے بہتر سمجھتا ہے کہ اس کے لیے کون سی چیزیں فائدہ مند ہیں اور کون سی نقصان دہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ الحجرات میں یہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ کیا ایمان والو، زیادہ بدگمانیوں سے دور رہا کرو، اس لیے کچھ ایسی بدگمانیاں بھی ہیں جو کہ سراسر اور واضح گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل ایمان کو خاص طور پہ اس بات سے منع کیا ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی اپنے دل میں، اس کی کوئی حرکت دیکھ کے، اس کی بات کو دیکھ کر اپنے دل میں اس کے بارے میں کوئی برا خیال قائم کر لینا، یہ بدگمانی ہے۔ اور بدگمانی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جو شخص بدگمان ہے اس کا اپنا اندر باطن بد ہے۔ اگر دل میں کسی کے بارے میں برے جذبات ہوں گے تو اس کی کو بات دیکھ کر بدگمانی پیدا ہوگی، لیکن اگر کسی کے بارے میں اچھے جذبات ہیں، خیر خواہی ہے، محبت ہے، تو دوستی ہے، تو اس کی کوئی چیز دیکھ کر بھی انسان کبھی دل میں برے جذبات، برے خیال نہیں لاتا۔ محبت کی یہ علامت ہوتی ہے کہ چاہنے والا، محبت کرنے والا اپنے محبوب کی کسی بھی ادا کی، کسی بھی حرکت کی اچھی توجیہ کر لیتا ہے، اس کو اچھا معنی پہنا دیتا ہے، لیکن اس کی کسی بری بات کو بھی وہ غلط نہیں کہتا، بری بات کو، برے رویوں کو وہ ایک اچھا معنی پہنا کر اس کو سامنے لاتا ہے۔ تو گویا جو شخص کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، یہ قسم کی علامت ہے کہ اس کے اندر کوئی برائی ہے، کوئی خامی ہے کہ وہ اپنے بھائی کے کسی کام کو دیکھ کر فوری طور پہ بدگمانی پیدا کر لیتا ہے۔ اور یہ بدگمانی ایک ایسی چیز ہے جس کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی ہے بدگمانی، اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ ظن، بدگمانی سے بچو، بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے جس کی بنیاد کوئی نہیں ہوتی۔ جھوٹ کی پھر بھی کوئی بنیاد ہوتی ہے، لیکن بدگمانی کی بنیاد ہوتی کوئی نہیں ہے، محض ایک خیال ہے، تصور ہے، اس کی بنیاد پہ انسان اپنے بھائی کے بارے میں دل میں بات پیدا کرتا ہے۔ صاحب، بدگمانی کی بات تو ہو رہی ہے،
لیکن آپ نے جو ارشاد فرمایا قرآن پاک کی آیت بھی بڑی ان بعض الظن اسم، کہ بعض ظن، جی تو حوالہ تو بہرحال بدگمانی کے حوالے سے ہے، لیکن اچھا ظن بھی ہوتا ہے. ہاں، میں بات کروں گا آگے کہ ایک ہوتا ہے حسن ظن. حسن ظن ہے کسی اپنے بھائی کے بارے میں اچھا گمان ذہن میں لانا، دل میں رکھنا، اور ایک ہوتا ہے ظن رب کے بارے میں. اللہ فرماتے ہیں کہ آنا عند ظن عبدی بھی، کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو بھی ظن رکھتا ہے میں اس میں سے ضرور کرتا ہوں. یہ بات میں بعد میں بیان کروں گا کہ رب کے ساتھ ظن کیا ہوتا ہے اور کیسے رکھنا چاہیے. ابھی تو بات ہو رہی ہے بدگمانی کی، کہ برے گمان کی، اور اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں. جب یہ ٹائم گزر جاتا ہے بدگمانی پر عمل کر کے انسان پشیمان ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے کہ کاش میں نے ایسا نہ کرتا، میں نے کیا کر لیا. ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہیں کہ ایک شخص جب اس کی بیوی کہیں باہر سے گھر میں آتی ہے تو اپنی بیوی کا پرس چیک کرتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. تو بیوی کے پرس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے. خوشبو تھی، مردانہ گھڑی تھی، ایسی اور چیزیں تھیں جو مرد استعمال کرتے ہیں. اب خاوند نے دیکھا کہ میری بیوی کے پرس میں یہ چیزیں ہیں جن کا تعلق مرد کے ساتھ ہوتا ہے، اس نے کہاں سے لی ہیں، اس کے پرس میں کیسے آ گئی ہیں. فوری طور پہ بدگمانی پیدا ہوئی کہ یقیناً میری بیوی کسی مرد کے ساتھ تعلقات ہیں، تو اس سے مل کر آئی ہے، اس کو گفٹ دے کر آئی ہے، یہ لے کر آئی ہے کہ اس کو دینا ہے. بدگمانی دل میں آئی. اب چاہیے تھا کہ بیوی سے پوچھ لیتا کہ کیا معاملہ، چیزیں کہاں سے لی ہیں، کیوں لی ہیں. فوری طور پہ وہ بدگمانی پہ ایک فیصلہ کرتا ہے، اپنا پسٹل نکالتا ہے، جب بیوی سامنے آتی فائر کرتا ہے، بیوی کو مار دیتا ہے. اب یہ بدگمانی تھی، جو بھی تھا وہ سمجھتا تھا میں نے جو فیصلہ کیا صحیح کیا، لیکن جب بیوی کی تدفین ہو گئی اس کے بعد پھر دوبارہ وہ اسی پرس کو پھر چیک کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان سامان کے ساتھ نیچے ایک پرزہ تھا کاغذ کا جس پہ لکھا تھا اسی کا نام، خاوند کا نام، کہ میں اپنے خاوند کو اس کی یہ شادی کی تاریخ آ رہی ہے تو شادی کی سالگرہ کے موقع پہ میں اس کو تحفہ دے رہی ہوں. اب جب یہ سوچا کہ میں نے کیا کر لی ہے، وہ تو میرے لیے چیزیں لائی تھی مجھے تحفے میں دینے کے لیے، اور میں نے کیا بدگمانی کی، اس کو مار ڈالا. پھر وہ آدمی یہ سوچ کے پاگل ہو جاتا ہے. تو پھر پاگل پن میں ایک اور غلط فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے بہت بڑی زیادتی کی تھی اپنی بیوی کے ساتھ. تو اب پھر وہ پسٹل نکالتا ہے، اپنے آپ کو مار دیتا ہے. یہ دیکھیں بدگمانی تھی، ایک چھوٹی سی بات پہ بدگمانی کی، بہت بڑا فیصلہ کر لیا، تحقیق بھی نہیں کی، بیوی سے پوچھا بھی نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ اپنی بیوی کو بھی موت کے ہاں بھیج دیا اور خود بھی موت کے منہ میں چلا گیا. یہ نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں بدگمانی کے، اور ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں بے شمار ہوتے ہیں. یہ ناظرین کرام، مولانا محمد یونس بٹ ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ کس طرح بدگمانی سے بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں. اسی طرح ایک واقعہ پچھلے دنوں بھی کوٹ ہوا ہے اخبارات میں، میڈیا میں، کہ ایک آدمی اپنے گھر میں آیا تو دیکھا کہ اس کے سونے والے کمرے میں دو پاؤں اس کو نظر آ رہے تھے، ایک مرد کا ایک عورت کا. تو اس نے سمجھا کہ میری بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ لیٹی، اس نے پسٹل نکالا اور مار دیا. بعد میں اس کی بیوی دوسرے کمرے سے نکلی آواز سن کر تو کہنے لگی یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا کیوں، کون تھے یہ؟ کہنے لگے تمہارے ماں باپ آئے ہوئے تھے تو میں نے انہیں اپنے والے کمرے میں سلا دیا. تو اس طرح کی بھیانک نتائج ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. بہرحال یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ہم اپنی بات وہیں سے شروع کرنے کی کوشش کریں گے جہاں وقفے پر پہلے چھوڑی گئی تھی. بدگمانی ہے کیا؟ کسی کے بارے میں خود بخود فیصلہ کر لینا کہ یہ اس طرح ہوا ہوگا، فلاں اس طرح کا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسی موضوع کی مناسبت سے ہمارے محترم مولانا ارشاد الحق عصری کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے نا تجسس کی، تجسس اور بدگمانی یہ دونوں لازم ملزوم، یعنی کسی کے بارے میں
جب انسان بدگمان ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس پھر کی اس کی جاسوسی جاسوسی شروع کرتا ہے. اس لیے مناسب آپ نے کیا کہ ان دونوں موضوعات کو برابر قریب برابر ہے. رکھا، قریب قریب بلکہ رکھا. جتنے موضوع ڈسکس ہو رہے ہیں تقریباً ایک دوسرے اسی سے طرح ملتے جلتے ہیں. کو آگا پیچھا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال برائیاں ہیں. تو یہ بدگمانی، سوء ظن، یہ ایک بہت بڑی معاشرتی ہمارے ہاں بیماری. ایک بڑا عجیب واقعہ ہے اس حوالے سے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں بھی ذکر کیا ہے اور دوسری کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک صحابی رسول وہ ایک عرصہ باہر رہے. جب وہ واپس لوٹے تو گھر میں کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی حاملہ ہے. بیوی حاملہ ہے. وہ کہنے لگے کہ میں اتنی دیر باہر رہا ہوں تو یہ میری اہلیہ، یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ حاملہ ہے؟ انہوں نے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکایت کی کہ میرے گھر میں کچھ واقعہ ہوا ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے، اس کا حل ہونا چاہیے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے واقعی جب یہ اس بات کو محسوس کیا کہ بیوی حاملہ ہے اور اس نے بھی اقرار کیا، وہ کہتی بھی رہی کہ میں نے کچھ برائی نہیں کی، لیکن اس کے کوئی شواہد اور اس کے دعوے پر دلائل وہ تو نہیں تھے، اس کا اپنا ہی دعویٰ تھا نا. تو اس بنا پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ دیا کہ اس عورت کو سزا دی جائے، رجم کیا جائے، بدکاری کی سزا دی جائے. اب اس کو لے جایا جا رہا ہے سزا دینے کے لیے. تو آگے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہاں جا رہے ہو بھائی؟ یہ فیصلہ ہوا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں اور اس کا یہ جرم ہے. حضرت معاذ فرمانے لگے ٹھیک ہے اس نے جرم کیا ہے، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا جرم ہے؟ اس کو رجم کرو گے، سزا دو گے تو وہ بھی بیچارہ مرے گا. تو پہلے اس کی پیدائش ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد اس کی سزا دینی چاہیے. سزا میں دونوں کو تو نہ سزا دے دی جائے، دونوں کو تو جان سے نہ مار دیا جائے. قصور تو اس کا ہے، بچے کا کیا قصور؟ خیر واپس آ گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی تو بات درست نکلی. میں کہا بالکل درست ہے بات. اب کیا ہوا کہ موقع کے مطابق بچے کی ولادت ہوئی. بچے کی ولادت ہوئی. آپ حیران ہوں گے کہ بچے کی شکل و شباہت بالکل باپ کی، حتیٰ کہ وہی باپ پکار اٹھا یہ میرا بیٹا ہے، یہ کسی اور کا نہیں، میرا بیٹا ہے. تو پھر معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ میرا بیٹا ہے، میرے ایک ایک انگ، ایک ایک چہرے کے جسم کی بناوٹ اور مشابت وہ بالکل میرے مطابق، اس لیے میری بیوی پاک صاف ہے اور یہ میرا بیٹا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا فیصلہ جو ہے موقوف کر دیا اس خامد کی اس اعتراف کے بعد کہ خامد ہی تو مدعی تھا، پہلے وہی مدعی تھا. جب اس مدعی نے ہی یہ بات کہہ دی ہے تو پھر انہوں نے فیصلہ واپس لے لیا. اب یہاں دیکھیے کہ خامد پہلے بدگمان تھا، پہلے اس نے بدگمانی کی اور بدگمانی کے نتیجے میں وہ عورت کو سزا کا فیصلہ سنا دیا گیا. لیکن جب حقیقت حال واضح ہوئی ولادت کے بعد تو خامد کی آنکھیں کھل گئی. اور اسی موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ نہ ہوتا تو عمر مارا جاتا. یہ ان کی فراست تھی کہ انہوں نے واپس ملوا دیا کہ بچے کا کیا قصور ہے. اگر میرے اس حکم پر اس کو سزا دے دی جاتی، عورت بھی مر جاتی، بچہ ہی مر جاتا اور یہ سارا بدگمانی کے نتیجے میں دو خون ہو جاتا، دو جانیں جاتی بدگمانی کے نتیجے میں اور میرے فیصلے کے نتیجے میں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قسم کی انہوں نے ان کی تعریف کی کہ لولا معاذ لا ہلک عمر، اور اس بدگمانی کے نتیجے میں دو جانے جانے کا خطرہ. مولانا آپ نے بالکل بجا فرمایا.
دیکھیے بعض اوقات زچگی میں دیر ہو جاتی ہے، دیر ہوتی ہے، اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے ہم نے زچگی میں دیر، میں عرض کرتا ہوں زچگی میں دیر ہو جاتی ہے. یہ حکماء بتلاتے ہیں کہ چوتھے پانچویں مہینے بچہ ایک بالکل کہنا چاہیے کہ اس کا خون نچڑ جاتا ہے اور وہ صرف ایک خالی وجود رہ جاتا ہے، اس کے بعد پھر خون آنا شروع ہو جاتا ہے، بھرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک طبی کیفیت بھی ہے. بلکہ یہ بھی واقعہ موجود ہیں کہ کچھ بچے ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جو اس وقت پیدا ہوئے جب ان کے دانت نکلے ہوئے تھے، جب ان کے دانت، یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ جناب 9 ماہ کے بعد بچے کی ولادت ہو. میں وہی عرض کرنے لگا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر ایک چیز کا وقت جو ہے نا مقرر ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں اور بھی شہادتیں دیے، واقعات ذکر کی ہیں. شیخ صاحب کو معلوم ہے، وہ کہتے ہیں کئی افراد ہیں، بچے ہیں جو اس وقت پیدا ہوئے جب ان کے دانت نکلے ہوئے تھے. میں وہی عرض کرنے لگا کہ ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا اسی طرح سے کہ جب یہ بات ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاید دور تھا کہ جب یہ بات ہوئی تو کہا جانے لگا کہ اس طرح فیصلہ یہی. ہاں جی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ معاملہ تھا کہ 9 ماہ کی جگہ زیادہ وقت لگ گیا. تو انہوں نے پھر استدلال کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی آیت سے کہ 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہے، زچگی کے ساتھ ملا کے یعنی 6 ماہ بنتے ہیں. 6 ماہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے. 6 ماہ کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے، پہلے بھی ہو سکتا ہے. اور بعد کی مثال جو ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے، ہمارے جیسے کہتے ہیں ستمایا جس کو کہتے ہیں وہ 6 ماہ کا ہی ہوتا ہے نا. میں کہہ رہا ہوں. اور بعد کی جو ہے لیٹ ہونے کی اس حوالے سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تک کا نام لیا جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے بڑی صحیح اپنا توجہ کی تھی. لیکن معاملہ بدگمانی کے حوالے سے کہ کسی کو سمجھ لینا کہ یہ ایسا ہے، اس کے گمان کے بارے میں بات کرنا. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے پروفیسر ڈاکٹر اختر حسین اعظمی صاحب اس حوالے سے موضوع کی مناسبت سے کچھ ارشاد فرمائیں. جی، اللہ تعالیٰ نے اجتنبوا کثیرا من الظن فرمایا ہے کہ اکثر گمان کرنے سے پرہیز کرو. تو مراد یہ ہے کہ گمان کیے جا سکتے ہیں لیکن زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ گمان کی مختلف نوعیتیں ہیں. ایک گمان ہے کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، خوش گمانی رکھنا، کہ مسلمانوں کے بارے میں یہ خیال رکھنا کہ وہ اچھے ہی ہوں گے. یہ ایسا گمان ہے کہ جس کے لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اس کے لیے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے. بدگمانی کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. ظنوا بالمؤمن خیر. اصل میں گمان جس سے منع کیا گیا وہ یہ ہے کہ بغیر کسی دلیل کے کسی کے بارے میں کچھ پرسیو کر لینا، برا خیال بنا لینا، اس سے منع کیا گیا ہے. ورنہ گمان کرنا تو ایک مجبوری بھی ہے. جیسے ایک عدالت کے اندر دوسرے لوگوں کے اوپر جو گواہی دینے والے آتے ہیں ان کی جج کے لیے مجبوری ہے کہ وہ ان کی قسموں کو یا ان کی گواہیوں کو قبول کرے. اور اسی طرح ایک گمان جس بارے میں قائم کیا جاتا ہے کہ کوئی آدمی کچھ مشکوک کردار کا ہے، یہ دوسری نوعیت ہے. مشکوک کردار کے کچھ لوگ کہیں پائے جاتے ہیں یا ان کی کچھ سرگرمیاں ایسی نوٹ کی جاتی ہیں، تو پھر ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے بارے میں ہمیں محتاط ہونا چاہیے اور اپنے حلقہ احباب کو یا جو بچانے کا کوئی بھی ذریعہ رکھتے ہیں ان کو آگاہ کرنا چاہیے کہ اس قسم کی یہ مشکوک سرگرمیاں ہیں، لہٰذا اس بندے سے محتاط رہا جائے، کو مالی جانی نقصان نہ کر دے. اور تیسری نوعیت کا جو گمان میں سمجھتا ہوں کہ جس سے حقیقت میں منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بات کے اندر اچھے پہلو کا امکان بھی ہو اور برے کا بھی ہو، اس میں اچھے کے بجائے برا پہلو یعنی کہ خیال کیا جائے، اس کو ابھارنا. جیسے فرض کیا ہم مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو کوئی آدمی جوتی پہن کے چل پڑتا ہے، تو اب یہ ممکن ہے کہ وہ واش روم جانے کے لیے اس نے پہنی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اس مہمان ہو اسی طرح کی ہو، اس کی جوتی ایسی ہو، یا وہ مہمان اور اس کو اپنے جوتے سمجھ میں نہ آئے ہوں جو کسی میزبان کے گھر سے پہن کے آئے ہیں. تو یہ سارے امکانات ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ چوری کے ارادے سے پہن رہا ہو، یہ بھی ممکن ہے. لیکن اب اتنے سارے امکانات میں سے اب ایک ہی پہلو کے اوپر چلے جانا یہ درست نہیں ہے. ہاں، اگر یہ طے ہو جائے کہ معلوم کیا جائے کہ یہ آدمی کون ہے، آیا اس کی کوئی اور مجبوری نہیں تھی، تو یہ ہم تحقیق کر سکتے ہیں. اس کے لیے تو پھر وہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ فتبینوا کی ہدایت بھی ہے. تو دراصل ایسے جو گمان کیے جاتے ہیں کہ جس میں اچھائی کا بھی امکان ہے، برائی کا، اور وہاں برائی ہی کو گمان کرنا، تو یہ تباہی کا سبب بنتے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کسی کے ہوتے ہیں اور کوئی اور کسی آدمی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اب ہمارے وہ قریب سے گزرتا ہے
تو وہ بھول چوک کے بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں سلام نہ کر سکے، یا جاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اس نے تھوک دیا ہے تو ہم یہ کہیں گے اچھا یہ اس کے پاس کھڑا ہوا تھا نا، ضرور اس نے کان بھرے ہیں اس لیے اس نے مجھ سے گفتگو نہیں کی ہے، یا ادھر سے ہو گیا ہے یہ میرا مخالف ہو گیا ہے، یا یہ مجھے گھوری ڈال رہا ہے. تو اس میں اصل میں دل میں اپنے کوئی جذبات چھپے ہوتے ہیں اور ان کو ہم ایک گمان کر لیتے ہیں خود کہ سوچ دے کے کسی گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، ساس سے ہو گیا یا کوئی بھی، اور ادھر سے بہو کا بھائی آ گیا گھر میں، وہ اس نے سوچا تھا کہ میں بازار آیا ہوں، چلو بہن کا گھر بھی قریب ہے میں ملتا جاؤں، فرض کیا، اور اس نے لو جی وہاں لڑائی گرم تھی، اب وہ آ گیا ہے تو اب اس نے سمجھا کہ میری یہی بیوی نے سمجھا اپنے کہ اس بھائی نے کو بلا لیا، ٹیلی فون کر کے بھائی کو بلا لیا اور اب چڑھائی شروع کر دی ہے کہ دیکھیں بلا لیا نا اب اس کو، اب کیا بگاڑنا چاہتی ہو اور تمہارا یہی کام ہے. ناظرین کرام، ہمارے مہمان، ہمارے بزرگ، ہمارے مہربان ہمیں یہ سمجھا رہے تھے کہ زندگی کے کئی مراحل ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، ہم کچھ اور سمجھ لیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بات سمجھنے کی بجائے بگڑتی چلی جاتی ہے. خود بخود کسی کے بارے میں برا سوچ لینا یہ بدگمانی ہے، کسی کے بارے میں برا سوچ لینا یہ بدگمانی ہے، اور اس سے رکنا چاہیے. بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن آج کے اس نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک کے لیے انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام میں. تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.